study some topics. Study or learn. We are learn some topics. And our topic is مشکلات کا حل. ایک شخص نے حاکم شیراز تاجک سعد بن زنگی کی شان میں قصیدہ پڑھا. حاکم شیراز اس سے اتنا خوش ہوا کہ اسے انتہائی قیمتی شیروانی عطا فرمائی. اس شیروانی کے دامن پر اللہ بس کے الفاظ کھڑے ہوئے تھے. قصیدہ پڑھنے والے کی نظر جب اس پر گری تو اس کی کیفیت بدل گئی اور اس نے اپنے جسم سے اس شیروانی کو اتار دیا اور دیوانوں کی طرح جنگل کی طرف بھاگ نکلا. جنگل میں اس کی ملاقات درویشوں کی ایک جماعت سے ہوئی. درویشوں نے جب اس کا حال سنا تو حیران ہوئے. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم اتنے عجیب ہو، بادشاہ نے تمہیں انعام عطا کیا اور تم نے اس انعام کو ٹھکرا دیا. وہ شخص کہنے لگا میں نے ایسا اس لیے کیا کہ مجھ پر حقیقت ظاہر ہو گئی کہ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جب تک میں اس راز سے بے خبر تھا خوف اور امید کی ذلت میں مبتلا رہتا تھا. اب میرا اللہ پر کامل یقین ہے اور اب میرے دل میں نہ ہی کسی بادشاہ کا خوف اور نہ ہی کسی دوسری ذات کی سے کوئی امید ہے. اخلاقی سبق. مورل آف دا اسٹوری. حضرت شیخ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اس کہانی میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ایسی دولت ہے جسے مل جائے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور انسان کی تمام مشکلات کا حل اسی میں ہے کہ وہ اللہ پاک کی رضا کو ہی اپنا مقصد بنا لے. کون سی بات اثر رکھتی ہے؟ اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہونے جا رہا ہے. لیٹس اسٹارٹ دس ٹاپک. ایک ملک کا بادشاہ نہایت ظالم اور لالچی تھا. وہ غریب کسانوں کے گدھے پکڑوا لیتا، ان سے مفت میں کام کرواتا. ان گدھوں کو موت ہی مشقت سے نجات دلاتی تھی. ایک مرتبہ یہ ظالم بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کے لیے گیا تو ان سے بچھڑ گیا. ظالم بادشاہ بھٹکتا ہوا ایک گاؤں میں جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنے موٹے تازے گدھے کی ٹانگیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کسان کا تعلق گرد قبیلے سے تھا اور شکل و صورت سے وہ کوئی معزز دکھائی دیتا تھا. بادشاہ نے اس کی اس حرکت پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تم اس گدھے پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کسان نے جواب دیا، کیا تم نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا کہ انہوں نے کشتی کے تختے اکھیڑ دیے تھے؟ بادشاہ بولا کہ سنا تو ہے، لیکن اس گدھے کی ٹانگیں توڑنے کا اس سے کیا تعلق؟ کسان نے کہا، ہمارے ملک کا بادشاہ بہت ظالم ہے. وہ گدھوں پکڑوا رہا ہے. جس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے اکھیڑ کر اسے عیب دار بنا دیا تھا، اسی طرح میں اپنے گدھے کو عیب دار بنا رہا ہوں. اس کے بعد کسان نے بادشاہ کی خوب برائیاں کی. اسے علم نہ تھا کہ اس کے سامنے جو شخص کھڑا ہے وہی بادشاہ ہے. بادشاہ کو کسان پر اتنا غصہ آیا، مگر وہ صرف اسی وجہ سے خاموش رہا کہ اس وقت وہ اکیلا تھا. اگلے دن جب بادشاہ کے سپاہی اسے تلاش کرتے ہوئے اسے گاؤں پہنچ گئے تو بادشاہ اپنے محل واپس چلا گیا. وہ چونکہ بھوکا تھا اسی لیے فوری طور پر کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہوا. بادشاہ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اسے کسان کا خیال آیا. اس نے اپنے سپاہی بھیج کر اس کسان کو گرفتار کروا لیا. کسان کو معلوم ہوا کہ جب وہ جس کے سامنے بادشاہ کی برائیاں کرتا رہا ہے وہ بادشاہ خود تھا تو وہ جان گیا کہ اب اس کی جان بچنا مشکل ہے. لیکن موت کے خوف سے وہ بالکل خوف زدہ نہ تھا، بلکہ یقین نے اس کے اندر مزید جرأت پیدا کر دی. کسان نے سوچا کہ جب میرا مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس ظالم کو مزید سناؤں. اس نے بے خوف
ہو کر بادشاہ سے کہا تیری خوش آمدی وزیروں نے تجھے تیرے متعلق درست نہیں بتایا اور پورے ملک تیری اس خود غرضی اور ظلم کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ ہر شخص تیرا ذکر برے الفاظ میں کرتا ہے۔ اس کسان کی بات اگرچہ سخت تھی لیکن چونکہ وہ سچ تھی اس لیے بادشاہ پر ان کا بے حد اثر ہوا۔ اس نے اسی وقت توبہ کی اور ان کسانوں کو انعام و کرام سے نواز کر رخصت کر دیا۔ مورل آف دا اسٹوری: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کہانی میں ایک کسان کی سخت اور کڑوی باتیں بیان کر رہے ہیں جو اس نے بادشاہ وقت کے سامنے کی تھیں۔ اس نے بے خوف ہو کر بادشاہ سے کہا کہ تیرے خوش آمدی وزیر تجھے یہ سب اچھا بتاتے ہیں، میری باتیں اگرچہ سخت ہیں مگر حقیقت یہی ہے کہ تو ملک کا انتظام درست نہیں چلا رہا۔ بادشاہ پر کسان کی باتوں کا اثر ہوا کیونکہ وہ دل سے نکلی تھیں اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بادشاہ نے توبہ کی کہ وہ آئندہ لوگوں کی بہتری کے کام کرے گا، لہذا اس کہانی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حق کہتے ہوئے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوق کی خدمت، اللہ کی رسائی: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی میں ایک ایسا ہیرا جڑا ہوا تھا جس کی اصل قیمت کا اندازہ کوئی جوہری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ سخت قحط، لمبے عرصے بارش ہونے کی وجہ سے خوراک کی کمی ہو جانے کو قحط کہتے ہیں، والی صورتحال ہو گئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اس ہیرے کو لوگوں کی مدد کے لیے فروخت کر دیا اور اس کی جو قیمت ملی اس سے اناج خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے رفاقت کو جب اس ہیرے کی فروخت کا علم ہوا تو ان میں سے ایک نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایسا قیمتی ہیرا آپ نے کیوں فروخت کر دیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر فرمایا مجھے بھی وہ ہیرا بے حد پسند تھا لیکن میں یہ کیسے گوارا کر لیتا کہ میری رعایا بھوک سے مر رہی ہے اور میں اتنا قیمتی ہیرا پہنے رکھوں۔ کسی بھی حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے اور جب لوگوں کو تکلیف میں مبتلا دیکھے تو اپنا آرام بھول جائے۔ مورل آف دا اسٹوری: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کہانی میں بیان کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا حکومت کرنے کا انداز اس طرح ہونا چاہیے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے کام کریں اور ان کے سکھ کی خاطر اپنے آرام کو ترک کر دیں۔ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کو ان کی ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کرے، وہ عوام کی بہتری کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال میں لائے۔ ایک اچھا حاکم وہی ہوتا ہے جو عوام کی خدمت کو اپنا فرض سمجھ کر سر انجام دیتا ہے۔ ہمارا یہ ٹاپک یہاں ختم ہوا، اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ عراق کے شہر بصرہ میں ایک بزرگ
منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ اس وقت بورسا میں ان سے اچھا تقریر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ ایک امیر نوجوان نے اپنے گھر میں گانا بجانے کی محفل جما رکھی تھی۔ اس نوجوان نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ بازار سے مٹھائی لے آؤ۔ غلام درہم لے کر بازار کی طرف چلا تو راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ حضرت منصور عمار تقریر کر رہے تھے۔ غلام نے سوچا کہ تھوڑی دیر تک حضرت منصور کی اچھی اچھی باتیں سن لوں، پھر مٹھائی خرید لوں گا۔ یہ سوچ وہ مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت منصور کے پاس ایک ضرورت مند درویش آیا ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اس مجلس میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس درویش کو 4 درہم دے کر اس کی ضرورت پوری کرے گا؟ اس کے بدلے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ 4 درہم جو میرے پاس ہیں کیوں نہ اس درویش کو دے دوں اور حضرت منصور سے 4 دعائیں کروا لوں۔ اس نے 4 درہم درویش کو حوالے کر دیے۔ حضرت منصور نے خوش ہو کر غلام سے کہا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ غلام نے عرض کیا، حضور میں ایک امیر شخص کا غلام ہوں۔ پہلی دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی دے دے۔ دوسری دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کرنے اور نیک بننے کی توفیق دے۔ تیسری دعا یہ کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے 4 درہم کے بدلے 4 درہم اور دے دے۔ چوتھی دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں پر اور میرے مالک پر اپنی رحمت کرے۔ حضرت منصور نے غلام کے کہنے کے مطابق 4 دعائیں کی۔ اس کے بعد اس غلام نے اپنے مالک کے گھر کی راہ لی۔ امیر نوجوان نے جب دیکھا کہ غلام اتنی دیر لگا کر آیا ہے اور مٹھائی بھی نہیں لایا تو غصے سے کہنے لگا، اتنی دیر تم کہاں لگا دی؟ غلام نے ساری بات سنا دی۔ یہ سن کر نوجوان کو مٹھائی کا بالکل خیال نہ رہا۔ وہ کہنے لگا، وہ کیا دعائیں ہیں جو تم نے حضرت منصور سے کرائی ہیں، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ غلام نے عرض کیا، میری پہلی دعا تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی دے دے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کرنے اور نیک بننے کی توفیق دے۔ تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 درہم کے بدلے 4 درہم اور دے دے۔ چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر، حضرت منصور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں پر اور آپ پر اپنی رحمتیں کرے۔ نوجوان نے یہ سنا تھا کہ ایک دم اس کی حالت بدل گئی۔ وہ کہنے لگا، تمام پہلی دعا تو قبول ہوئی۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج سے تمہیں آزاد کر دیا۔ تمہاری دوسری دعا بھی قبول ہوئی۔